السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ نسویکم برب العالمین وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 98 تا 104 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اسلوب دعوت اور پھر عقلی دلائل جو پیش کیے، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر جو دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام اولو العزم اللہ کے برگزیدہ بندے خلیل اللہ ہیں، لیکن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اللہ نے اس پر بھی رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس کا بنیادی مقصد ہماری تربیت ہے، ہماری ٹریننگ ہے۔ سچی جماعت حزب اللہ جو بھی دنیا میں کام کرے گی اسی پیٹرن پہ کام کرے گی۔ انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی جد و جہد ہے، تحریکات ہیں، وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اسی پیٹرن پہ قیامت تک کام ہوگا جو سچی جماعتیں ہوں۔ اسی لیے یاد رکھیے، یہ جو ایک فلاسفی ہے، بوگس فلاسفی ہمارے معاشرے میں، کہ جی ہم کیا کریں، کیسے محنت کریں، کیسے جد و جہد کریں، کیسے مسائل سے نکلیں، پتہ نہیں چلتا۔ دور چینج ہو گیا ہے، دور کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، بات یاد رکھیے، ساری رہنمائی اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے، اور یہ جتنے واقعات ہم سن رہے ہیں یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، اصل میں وہ پیٹرن ہے، وہ اصول و ضوابط ہے، وہ قاعدے اور ضابطے ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی ہیں، سچی تاریخ ہے جس پر انہوں نے جد و جہد کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان بنا کر سارے انبیاء کا خلاصہ، انبیاء کی جد و جہد کا خلاصہ، اور پھر آنے والے قیامت تک کے لیے رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کیسے ہم جد و جہد کریں، کیسے ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شکوک و شبہات اور مایوسی پیدا کرنی، یہ اصل میں بوگس فلسفہ ہے۔ وہ اسکالرس معاشرے کے اندر جو اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں، مذہبی طور پر، سیاسی طور پر، وہ قوم کو حقیقت سے محروم رکھتے ہیں، تاریخ سے مایوس کرتے ہیں۔ اور سچی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ماشاءاللہ ان دروس کے ذریعے سے ہم اس رہنمائی کو لے رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے،
سچی تاریخ ہے، سچے واقعات ہیں، سچے اصول و ضوابط ہیں، سچی فلسفی ہے، سچی جماعت حزب اللہ، اللہ کی جماعتوں کا جو بھی پیٹرن ہے تبدیلی کا، وہ اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکمل دعوت دے دیتے ہیں اور لوگ باز نہیں آتے تو اللہ رب العزت نے پھر 2 جماعتوں کا تعارف کروا دیا۔ اب یہ تعارف بھی اسی سینس میں ہے کہ ایک سچی جماعت ہے جو ازلفت الجنت للمتقین ہے، اور ایک جھوٹی جماعت ہے جو شیطان اور شیطانی اعلی کار جو ایجنٹ ہیں ان کے تابع ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ گمراہ ہے، یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کی پہچان تو ہم نے پیدا کرنی ہے نا۔ اللہ جو رہنمائی دے رہے ہیں اس رہنمائی کی روشنی میں ان میں پہچان پیدا کیجیے۔ اب جب یہ جہنم میں چلے جائیں گے اور آپس میں جھگڑا کریں گے تو واضح ہو جائے گا ان کو کہ ہم گمراہ ہیں، ہم نے غلط کیا ہے۔ یہ جو ہم اپنے لیڈروں کے پیچھے لگے، قائدین کے پیچھے لگے، بتوں کی پرستش کرتے رہے، حب جار حب مال کے دائرے میں گھومتے رہے، آج بہت غلط کیا ہے۔ چنانچہ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے تو ان کو رب العالمین کے برابر کر دیا تھا۔ کہاں بت، کہاں فرعون، کہاں نمرود، کہاں بے بس انسان، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مخصوص مفادات کے لیے، ذاتی انفرادی اغراض کے لیے، وقتی مفادات کے لیے رب العالمین کے برابر کر دیا۔ رب العالمین کی پہچان ہی پیدا نہیں کی۔ جب بھی کسی نبی نے رب العالمین کا تعارف کروایا، مذاق بنایا انہوں نے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے۔ یعنی اس وقت جتنے سیاسی لیڈر ہیں، جتنے مذہبی لیڈر ہیں اللہ کے مقابلے میں ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے رہے، اور ان بتوں کو جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو ہاتھوں کے بنے ہوئے، خود تراشے ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ کہیں گے ہمیں تو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ فما لنا من شافعین، بس آج ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں کون سفارش کرے گا؟ کسی کی جرأت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نیک لوگ جو نبی ہیں وہ اس وقت یا رب نفسی نفسی کرتے ہوں گے، جن کی ساری زندگیاں اللہ کو راضی کرنے پہ گزری، اللہ کے فلسفی اور اس کے سسٹم کی رٹ قائم کرنے پہ گزری، جنہوں نے جام شہادت نوش کیے، وہ بھی اس سخت موقع پر، سخت حالات پر اللہ سے دعائیں کرتے ہوں گے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اجازت دیں گے کہ وہ یا رب امتی امتی پکار رہے ہوں گے، لیکن اللہ اجازت دیں گے ارفع راسک واشفع تشفع، اے پیارے محبوب سر اٹھائیے، سفارش کیجئے، مانگیے، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ میرے عزیزو، یہ رتبہ حضور کو ایسا تو نہیں ملا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ جد و جہد پہ گزری ہے، اللہ کی رضا کے لیے گزری، اللہ کے سسٹم کے تابع ہو کے گزری، اللہ کے سسٹم کی رٹ قائم کرنے پہ گزری ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور ایسے موقع پر کوئی دوست بھی نہیں ہوگا محبت کرنے والا۔ میرے عزیزو، کون دوست ہوگا؟ وہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ
وصاحبته وبنيه۔ یہ تو ایسا موقع ہوگا، باپ اولاد سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، بہن بھائیوں سے، یہ جو قریبی رشتے ہیں یہ ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کر لیں گے۔ ان کی حیثیت نہیں کسی کی کوئی سفارش کر سکیں، یا کسی کو پہچان ہی ختم ہو جائے گی، پھر کیا نتیجہ وہاں نکلے گا؟ کون سا دوست ہوگا جو آپ کی سائیڈ لے گا اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کی موجودگی میں؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ایک سوچ وہاں سامنے آئے گی، سمجھیے ذرا اس کو، بڑی اہم سوچ ہے۔ کیا؟ یا اللہ اب ہمیں واپس بھیج دے، أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ایک مرتبہ واپس چلے جائیں، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم پکے مومن ہو کے واپس آئیں گے۔ قرآن پاک نے یہ کئی اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیا، اس کا جواب بھی دے دیا۔ سورۃ الانعام رکوع نمبر 3 میں، لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت ان کو احساس ہوگا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً۔ اب یہ جتنا پورا رکوع ہم نے پڑھا، سنا، اللہ کی رہنمائی کو سنا ہے، سمجھا ہے، اس کا آخری آیات سنیے، اور ہر رکوع کے آخر میں اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم پھر بھی نہیں ہلتے، پھر بھی نہیں ہم جھنجھوڑے جاتے، پھر بھی ہمارے اندر تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ ابھی بھی جو الحمدللہ ہم دروس سن رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چلیں ایک حصہ معاشرے میں وہ ہے جو اس طرف سوچ رہا ہے، لیکن ہماری بھی تحریک جس طرح کی ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہماری تحریک بھی تو انبیاء کے مشن کے تابع ہونی چاہیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس سارے واقعہ میں، رکوع میں، اور جو ہم سن رہے ہیں نشانیاں ہیں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اگر اللہ رب العزت کی نسبت دیکھیں کہ اللہ کتنے غفور الرحیم ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا جو پروردگار ہے، آپ کا رب ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کی تو بے شمار صفتیں ہیں، 99 صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور ان صفتوں میں وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، العزیز بھی ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن الرحیم بھی ہے، انسانوں سے پھر بھی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بلکہ انسانوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان ایک دفعہ کہے یا اللہ، اور میرا رب 7 دفعہ اپنے بندے کو کہتا ہے یا عبادی، ہے میرے بندے۔ بھائی غور و فکر تو کرو، سوچو تو صحیح کم از کم۔ اس لیے آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میدان محشر میں اور جب پھنسے ہوں گے، پھر کہیں گے واپس بھیج دو، ایمان لے آتے ہیں، تو آج ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں؟ ہمیں تو رہنمائی مل گئی ہے نا، ہم اس صراط مستقیم کو سمجھیں، انبیاء کی سچی تحریک، سچی جدوجہد کو سمجھیں اور آج کے دور میں عمل کریں۔ میرے عزیزو، اسی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔